बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको बहुत ही प्यारी एक नमाज है और वो नमाज है तहज्जुद। मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बातें बयान करूंगी जो नमाज में तहज्जुद में सही तरीका, सही टाइम और नमाज पढ़ने के लिए कब इंसान को जगाया जाता है। क्या उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं? बिल्कुल हाँ जी। अभी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि जब फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं नमाज पढ़ने वालों को, जो उसकी चाहत के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए नमाज पढ़ते हैं बंदे, तो उनके लिए रब तबारक व तआला फरिश्तों को लगा देता है कि जाओ मेरे बंदे की हिफाजत करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, जब वो मेरा हो जाता है तो मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ, और जब वो मुझसे मोहब्बत कर लेता है, जब वो मेरा दोस्त हो जाता है, जब वो मेरा वली हो जाता है, तो जिधर वो चलता है तो मैं चलता हूँ, जब वो देखता है तो मैं देखता हूँ। तो मेरी प्यारी अजीजों, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं उनका रब उनसे इतना राजी होता है, जिस तरफ को वो निकल जाए वहां नूर और दुआएं और बलाएं टल जाती हैं। लेकिन मेरी माँ बहनें किस तरीके से पढ़ें? क्या उन्हें फरिश्ते नहीं जगाएंगे? बिल्कुल हाँ, ये प्रैक्टिकल बात है। मैंने तहज्जुद की नमाज अब तो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि झूठ बोलना, अल्लाह मेरी तौबा है, रब तबारक व तआला बहुत ना के बराबर कभी कभार कोई बात होती है तो अम्मी से अब्बू से कह देती हूँ कोई ऐसी बात, वो भी ढाल करके। झूठ नहीं बोलती मैं अपने आप को नहीं कह रही झूठ नहीं, अल्लाह ने रोका है मुझे। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि मैंने तहज्जुद शुरू नहीं की है। जब जरूरत पड़ती है अल्लाह से मुलाकात की, बातें करने को मन करेगा, या फिर अल्लाह से दिल करेगा कि मैं नमाज पढ़ूं और उसका शुक्र अदा कर लूं कि उसने मुझे किस किस चीजों से नवाजा है। कोई मुश्किल पेश आ जाती है जब मैं पढ़ती हूँ ना। अब से पहले, अब से 2-3 साल पहले, करीब 2015-16 में मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मेरे रब ने इतना करीब किया कि मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। लेकिन अब जो वक्त है मैं कभी कभी पढ़ती हूँ, महीना 2 महीना, या जब मेरा रब मुझे चाहता है बुलाना, कहकर भी सोती हूँ, अल्लाह मुझे उठा भी देता है, लेकिन हिम्मत नहीं करती। जाड़ा लगता है इस तरीके से कि रब तबारक व तआला की ही तौफीक होती है तहज्जुद की नमाजों के लिए। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जब मैं रब तबारक व तआला से कह के सोती हूँ इशा की नमाज के लिए, या रब तबारक व तआला, मेरे अल्लाह, मेरे मालिक, आज बहुत मन कर रहा है तुझसे बातें करने के लिए, आज बहुत याद आ रही है तेरी, जैसे कि मैं तुझसे बातें करूं, अपना दुखड़ा सुनाऊं, मैं अपनी बातें तुझसे शेयर करूं, तुझसे, तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं जो रब के अलावा ना की जाए। रब तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर है। तो मैं कह के सो जाती हूँ तो रब तबारक व तआला मुझे उसी वक्त, उसी टाइम मुझे उठाता है, क्योंकि फरिश्ते उस इंसान का साथ देते हैं जो रब तबारक व तआला, जो हमारे कांधों पर किरामन कातिमीन है ना, जो हर टाइम हमारी हिफाजत के लिए, हमारे अच्छे बुरे अमाल लिखने के लिए हमारे साथ रहते हैं। तो उस वक्त वो हमारी मदद करते हैं। जब हम नेक काम करने के लिए नियत कर लेते हैं ना, तो वो फरिश्ते हमारी मदद करते हैं। और जब कोई बुराई करने चलते हैं हम, तब भी वो हमें रोकते हैं। जब बंदा हद से गुजर जाता है, शैतान को उस पर पूरा अपने पंजों में जकड़ लेता है, उस वक्त हम निकल जाते हैं। फरिश्ते उस वक्त मायूस हो जाते हैं कि बंदे जा, जब तूने बचना ना चाहा तो हमने भी और तेरे रब ने भी तुझे छोड़ दिया। तो मैं अपने रब से कहकर जब सोती हूँ ना कि मुझे तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, तो मेरा उसी वक्त, अब ये समझ, उसी वक्त मेरी आंख खुलती है, उसी वक्त मुझे रब जगाता है, फरिश्ते जगाते हैं। और मेरी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ अगर कोई ये वीडियो सुन रहा है तो इसे आजमा कर देखें, कहकर सोए रात में कि रब तबारक व तआला मुझे आज तहज्जुद में उठाना है। टाइम भी बता देना रब को अपने कि मुझे 3 बजे जगना है, तो इंशाल्लाह 2 बजे जगना तो जरूर आपका रब अब उठाएगा। लेकिन मेरी आपसे एक बहुत आजिज़ाना गुजारिश है कि जब तुम नमाज पढ़ने तहज्जुद की उठो तो अपनी जानमाज पर इतर लगाओ, इतना थोपो उस पर कि उसे उठाओ भी हाथ में तो हाथों में खुशबू आने लगे। जो चादर आप ओढ़ो, अगर मेरी बहनें हैं तो चादर जिससे आप नमाज पढ़ती हो उसे खूब इतर से, जो आप तस्बीह दुरूद और सलाम की पढ़ती हो उस पर खूब इतर बसा लो। उसमें इस इतर बसाने का मतलब ये है कि इतर जो है, इतर की जो खुशबू है वो है फरिश्तों की गिज़ा।
فرشتے اس کے قریب آتے ہیں رحمت والے، اور جہاں بدبو گندگی ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے، فرشتوں سے دوستی ہو جاتی ہے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو تہجد میں اٹھتے ہیں فرشتے ان سے دوستی کرتے ہیں۔ تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ بندہ آنکھ بند کرتا ہے یا دل میں وسوسے آتے ہیں اور پھر وہ کام ہونے لگتا ہے، وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ سے 3-4 باتیں رکھنے والی ہوں۔ پہلے آپ نیت کر لیں کہ میں تہجد پڑھوں گی، میرا رب بھی مجھے ضرور پڑھا گا، اور میں آپ سے دعا ہوں، میں دعا کے لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے بھی رب عطا کر دے کہ میں 5 گانا 5 وقت کے بعد تہجد ضرور پڑھوں۔ 5 وقت کی رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ میں پڑھتی ہوں انشاءاللہ، لیکن مجھے تہجد اور عطا کر دے۔ کبھی کبھی پڑھتی ہوں ہفتے 2 ہفتے میں، مہینے میں، لیکن 5 گانا مجھے رب عطا کر دے۔ لیکن جب میرا من کرے گا، جب دل اتکا جائے گا کہ اب رب سے بات کرنی چاہے تو میں کرتی ہوں۔ تو مجھے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب آئیے گا اس کی نیت کیسے کرتے ہیں اور کون سی نماز پڑھنی چاہیے؟ سونے کے بعد ہی نماز ہوگی؟ نہیں میری بہنوں، تہجد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سونا ہے ہم کو۔ ہاں، سو کر اٹھیں گے تو اور اچھا، موڈ فریش ہوگا، دماغ تھکا ہارا جو سارے دن چلتے ہیں ہم لوگ، دماغ بھی چلتا، ہاتھ بھی چلتے، زبان بھی چلتی، جب ہم سو جاتے ہیں تو ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم فریش اٹھیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے کریں گے، یہ وجہ ہے۔ اور سونے کا مطلب یہ ہے کہ سونے کے بعد اٹھیں گے تو موڈ فریش ہوگا۔ لیکن اگر جگ رہے ہیں اور تہجد کا وقت عشاء کا ختم ہو گیا تو تہجد کا 2 بج گئے 1 بج گئے تو آپ تہجد کا وقت آپ نماز پڑھ لیں، لیکن آپ سردیوں کی راتیں ہیں، ایک بار سونے کے بعد 10 بجے آنکھ کھل گئی، 9-11 بجے کھل گئی، آپ عشاء کی نماز قریب سردیوں میں 7 اور 7:30 8 تک پہنچ جاتی ہے، اس ٹائم ہوتی ہے تو آپ نماز پڑھ کے 9 بجے تک نمٹ گئے، اور پھر اس کے بعد آپ سو جائیں 1-2 گھنٹہ، آنکھ جب کھلے جب آپ نماز ادا کر لیں۔ تو پہلی بات نیت کیسے کرتے ہیں؟ پہلے آپ یہ دعائیں کریں، یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے گا اور مجھے بھی ضرور۔ تو نیت کرتے ہیں اس طریقے سے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت تہجد کا، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہ نیت ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانہ، پھر اس کے بعد اعوذ بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، پھر اس کے بعد کل پڑھنا ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ اگر کوئی سورت یاد نہیں ہے، صرف سورہ اخلاص ہے تو سورہ اخلاص 1 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 4 بار پڑھ لیں، جتنا آپ کا من ہے۔ 2 رکعت سے لے کر کے 8 رکعت تک آپ ادا کر سکتی ہیں۔ 2 پڑھ لیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں یا 8 پڑھ لیں، جتنی آپ کے لیے، 2 سے کم تو نہیں پڑھی جائے گی نا۔ جب انسان اٹھتا ہے تو 2 کیا 4 پڑھ لیتا۔ میں نے تو زیادہ تر جتنی پڑھی ہیں 8 رکعت یا 6 رکعت ہیں۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد جیسے آپ جو بھی نماز پڑھتی ہیں آپ فرض 5 ٹائم کی، وہ نماز اسی طریقے سے وہی تسبیح پڑھ لی ہے، سبحان ربی العظیم رکوع میں، جب سجدہ میں جائیں گے تب بھی سبحان ربی العالی۔ جو چیزیں نماز فرض میں پڑھی جاتی ہیں وہی تہجد میں پڑھی جاتی ہیں، اتنا سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، کہ جب رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ رب العزت سے جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی تہجد کی نماز فرض تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی امت پہ نہیں ہے، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ تو آقا کریم، ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں اپنی صحابہ سے، میں ان کا نام بھول رہی ہوں، کہ نام لے کر کے ان کا کہ فلاں بنت فلاں تمام رات سوتے ہی رہتے ہیں، یعنی کہ تمام رات کا مطلب عشاء کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھتے تھے وہ۔ ایسا کرتے ہیں آپ؟ تہجد نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کو تہجد پڑھنی چاہیے۔ تو میرے آقا کریم بھی فرماتے تھے اپنے صحابہ سے کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو، تو ہم بھی پڑھا کریں، مہینے میں 2-4 بار تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور جب نہیں تو کم سے کم جمعہ کے دن اور جمعرات کے دن تو ضرور پڑھنا چاہیے، یعنی جمعے کی شب میں، اور جمعے کی جو رات آتی ہے جس دن شنیوار یعنی ہفتے کا دن نکلے گا اس والی رات ضرور، کیونکہ اس دن رحمت نزول ہوتی ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو میری پیاری عزیزو، اس طریقے سے اگر آپ نماز پڑھیں گے درود ابراہیمی اللہم صلی اللہم بارک ضرور پڑھنا ہے۔ پھر دیکھو انشاءاللہ جو آپ چاہو گی، جو دعا ہوگی، جو بھی آپ اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گی۔ میری بہنوں، ایک عالم تھا
میں نے بھی بہت نماز پڑھی تہجد کی کہ اگر میں کسی کی طرف کو پیار کی نظر سے دیکھ لیتی تو اس کا اچھا جسے گھور دیا، غصہ ہو گئی جس سے اس کا برا، اتنا جلال اور اتنی رحمتیں نازل ہوتی تھی رب کی کہ جو دعا کرتی جس کے لیے بھی کر دی، منہ سے جھوٹ بھی ایسے ہی نکل گیا، منہ سے نا جھوٹ موٹ یہ کام ایسا ہوگا تو وہ ہونا تھا شام تک۔ تو میری پیاری عزیز اللہ کے قریب ہونا اور جوانی کا عالم ہو، قواری ہو اوپر سے، لڑکی ہو یا لڑکا، تب تو سونے پہ سواگا ہے، کیونکہ اگر کوارا لڑکا یا کوباری لڑکی اللہ رب العزت کے فرما برداری کے ساتھ ساتھ، اپنے والدین کی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکاموں کو اور اسلام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑے تو فرشتے رقص کرتے ہیں اس نوجوان سے، اس لڑکی سے کہ واہ کیا اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے ساتھ ساتھ قدموں سے قدم ملا کر چلتے ہیں، جو اگر اسے توفیق ہو جائے تو زیادہ نہ ہو کم سے کم جمعہ اور جمعرات تو ضرور پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، اور مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گی۔ کوئی مقصد نہیں، کیسے بھی نہیں، کچھ نہیں کہنا، نہیں خطرے کی بات ہے، بلکہ جب آپ اٹھو گے نا تہجد میں تو ایسا محسوس ہوگا یہ دیواریں، یہ آسمان، یہ جو آپ کے گھر میں سامان ملے گا نا، ایسا لگے گا آپ سے بات چیت کر رہا ہے، یہ آپ سے بول رہا ہے، یہ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، خوش ہنسی، ایسا لگے گا جیسے ہنس رہے آج یہ سارا جہاں، یہ تمام چیزیں جو تمہاری نظروں میں آئیں گی نا، دکھیں گی تمہارے گھر کی میز، کرسی، اور یعنی جو آپ کے گیٹ ہے، ونڈو، کھڑکیاں، سب یہ مجھے محسوس ہوتا تھا جب میں دیکھتی تھی نا ان چیزوں کو، ایسا لگتا تھا یہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، خوشی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ بس مجھے آپ سے اتنا کہنا